سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کیا تھا، جن میں پروردگار عالم نے اپنی کتاب لا ریب کے بارے میں بتایا کہ یہ ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے کہ کیسے اللہ سے کی ناراضگی سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر ان آیات میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے ان کے اندر کیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیسی صفات کا رنگ ان پر چڑھ جاتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا ان کی پہلی شان یہ بن جاتی ہے کہ وہ ہر چیز پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، شرط یہ ہے کہ محمد عربی نے فرمائی ہو۔ یہ پہلی خوبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا پھر اس پہ وہ اپنی عقل کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتے، معیار نہیں رکھتے۔ یہ پہلی خوبی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ مانتے ہیں۔ دوسری بات ان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، قرآن جن کو ہدایت دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پورے آداب کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ نماز کو قائم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر دنیا کے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ نماز کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو طریقہ آپ کا نماز کے بارے میں ہے وہ کمال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے تھے، باتیں ہو رہی ہوتی تھی، گھر کے معاملات ہوتے تھے، اور اچانک جب اذان کی آواز آتی تھی سرکار یوں ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی ساری توجہ نماز کی طرف لگ جاتی، سارے معاملات چھوڑ کر حضور نماز کی طرف چلے جاتے۔ یہ جو رنگ ہے نماز کے ساتھ محبت کا، یہ پیدا ہو جائے جب، تو سمجھو کہ قرآن کی ہدایت کا فیض آ رہا ہے۔ قرآن مجید پھر جب جن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ان کی اگلی شان یہ بن جاتی ہے کہ وہ رزق کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں، اپنی قابلیت کا نتیجہ نہیں سمجھتے۔ پھر اسے خرچ بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کہیں پر اس کے دیے ہوئے رزق کو خرچ نہیں کرتے۔ اس کی پسند حاصل کرنا یہ ان کا معیار بن جاتا ہے۔ وہ لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضور سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئیں۔ اور سب سے آخری بات اس سلسلے میں جو پروردگار فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو صفات ہیں، یہاں تک ہم نے سورۃ البقرہ کی یہ پچھلے جمعۃ المبارک میں پڑھی تھی۔ اتنی بات کر کے رب العزت ان نشانیوں کو، ان صفتوں کو، ان خوبیوں کو بیان کر کے آگے پروردگار جو ارشاد فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جن کو جنت ملے گی، جو دوزخ سے بچ جائیں گے، جو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، جو جنت کی نعمتوں کو پا لیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو رب نے ہدایت دے دی ہے۔ یہ جن میں نشانیاں یہ 5 پائی جا رہی ہیں، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یاب ہیں۔ اب پروردگار عالم نے یہ جو نشانیاں بتائی ہیں، میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ، آج ذرا وقت مجھے بھی تاخیر بہت زیادہ ہو گئی ہے،
اس میں طرف نہیں جاتا کہ کیوں ہوئی، لیکن زیادہ بات لمبی نہیں ہو سکے گی۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی 86 صورتوں کے بعد 87ویں صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اپنے نزول کے اعتبار سے اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضور جب تھے تو 86 صورتیں نازل ہو چکی ہیں۔ یہ 87ویں صورت ہے جو حضور جب مدینہ تشریف لائے ہیں تب نازل ہوئی۔ اب پروردگار عالم نے قرآن مجید کا آغاز ان صورتوں سے نہیں کیا جو پہلے نازل ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کا آغاز اس صورت سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ البقرہ سے کر دیا، اور اس کا آغاز سورۃ البقرہ کا مومنوں کی صفتوں سے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں پروردگار ان آیتوں میں خطاب کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرما رہا ہے مصطفیٰ کریم سے کہ میرے محبوب میں تمہیں بتاتا ہوں اب تک جو تم نے تبلیغ کی ہے اس کا نتیجہ کیا سامنے آیا ہے۔ اب تک جو تیری تبلیغ تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ جو تیرے سامنے جرمٹ بنائے بیٹھے ہیں، جو تیرے سامنے مجلس سجائے بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اب تیری ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ انہیں نظر آئے نہ نظر آئے، سمجھ آئے نہ سمجھ آئے، تیرے کہے پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، محمد۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز سے عشق پیدا ہو گیا ہے، اب یہ اس کے بغیر تسلی نہیں پاتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رزق کو اللہ کی خاطر راہ خدا میں قربان کرنے سے ذرا بر دریغ نہیں کرتے۔ ان میں سے کسی کو کہہ کے تو دیکھ کے راہ خدا میں رزق خرچ کرو۔ پھر دیکھو کہیں سے عثمان اٹھ کے کہتے ہیں حضور 300 اونٹ غلے سے بھرا ہوا میں خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہیں سے عمر اٹھ کے کہتے ہیں سرکار آدھا مال اپنا میں لے کے حضور آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ اور کہیں سے ابو بکر کہتے ہیں سرکار اب گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، باقی سب خدمت میں پیش ہے۔ ان لوگوں کو اب دنیا کی ہوس نہیں رہی۔ یہ وہ ہیں مصطفیٰ جن پر تیرے فرمان کا اثر ہو چکا ہے، یہ وہ ہے جن کو قرآن نے اپنی ہدایت میں رنگ دیا ہے۔ اور اب جہاں تو آیا ہے اس شہر مدینہ میں، یہاں اور لوگوں سے بھی تیرا پالا پڑنا ہے۔ وہ پیچھے جن کو چھوڑ آئے ہو وہ کون ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جو کافر ہیں تمہارا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون؟ سارے کافر؟ ایسا تو نہیں ہے، کافر تو ایمان لاتے رہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو 350-400 بندہ ایمان لا چکا ہے۔ حضور نے خطبہ حجت الوداع میں خطاب کیا، 1,24,000 صحابہ تھے۔ وہ کون تھے؟ پہلے کافر ہی تو تھے جو ایمان لائے تھے۔ آیت یہ کہتی ہے حبیب جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ جو ایمان لا رہے تھے وہ پہلے کافر ہی تو تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو 1,00,000 سے زیادہ بندہ مسلمان ہوا ہے، کافر ہی تھا مسلمان ہوا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کافر مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت میں ہر کافر مراد نہیں، چند خاص کافر ہیں جن کی مراد یہاں پر ہے۔ وہ چند خاص کافر، ان کا ذکر کہاں ہے؟ وہ کون سے چند کافر ہیں جن کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا، اور کہاں ہے وہ اشارہ جس میں بتایا گیا؟ یہ بات کریں گے اگلے جمعۃ المبارک کو۔ میں اس کو یہاں پر روکتا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ تفسیر کو ہم چھوڑیں، لیکن مجھے 2 باتیں بڑی خاص کرنی ہیں۔ پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنی شان یہ بیان فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ساری صورت کا ترجمہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ایک بات خاص طور پر فرمائی ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔
جب اس نے اعلان کر دیا کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں، اب گنجائش نہیں تھی کہ کسی کو اس کا بیٹا کہا جاتا، مگر یہ ظلم کیا یہودیوں اور عیسائیوں نے، انہوں نے مانا، کہا، اعلان کیے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ یہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام ان کے بارے میں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے۔ اب عیسائیوں سے کسی سے پوچھیں کہ یار تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو کچھ عیسائی مسلمانوں کی بستیوں میں رہنے والے ہو سکتا ہے کہہ دیں نہیں ہم تو ایسا نہیں کہتے۔ مجھے بتاؤ یہ عیسائی سچا ہے یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ جب اللہ کا قرآن کہہ چکا کہ یہ عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو پھر اب کوئی منہ زبانی کچھ بھی کہے وہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو مانتا، قرآن کے حرفوں میں شک نہیں، اور وہ بھی جھٹلا نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی کتابوں کے انبار لگے پڑے ہیں ہمارے سامنے، ان کے جتنے فرقے ہیں فرق ہو سکتا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے میں فرق نہیں ہے۔ اس میں فرق ہے کہ عیسیٰ خدا ہیں کہ نہیں ہیں، اس میں کوئی فرق عیسائیوں کے فرقوں کے ہاں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہ نہیں، وہ بیٹا مانتے۔ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک دو فرقے ہیں عیسائیوں کے، دونوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، فادر، سن، ہولی اسپرٹ، یہ بنائے ہوئے ہیں لفظ، باپ، بیٹا، روح القدس، تین مل کر خدا بنتے ہیں ان کے نزدیک۔ باپ کون ہے؟ اللہ، بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس جبریل۔ کئی فرقوں میں جبریل کی جگہ حضرت مریم کو ڈال دیا، یہ تین مل کر خدا بنے گا اللہ، یعنی اب یہ تین نہ ملے، یہ تینوں ایک اللہ کے جز ہیں، اللہ خود ایک حصہ ہے، ایک حصہ اس کا بیٹا عیسیٰ ہے، ایک حصہ جبریل یا مریم ہے، تین ملتے ہیں تو خدا بنتا ہے۔ اللہ کو باپ، عیسیٰ کو بیٹا، یہ انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ سورۃ المریم میں پروردگار عالم نے زبردست طریقے سے اس بات کو بیان کیا، اتنا زبردست انداز ہے، جلالت خدا کی وہاں سے جھلکتی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جس بات نے تنگ کرنا، اللہ کو کوئی اذیت نہیں دے سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا، تنگ نہیں کر سکتا، مگر وہ لفظ استعمال کرتا ہے، جو بات سب سے زیادہ اسے ناپسند ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا قرار دیا جائے۔ وہ کہتا ہے قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے، اللہ کے ساتھ بیٹا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے، قالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ اب اس بات کو دیکھیں قرآن کس انداز ہے، قرآن کہتا ہے تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ ان کو پتہ نہیں یہ منہ سے کہہ کیا رہے ہیں، اتنی سخت بات ہے، قریب ہے کہ اسے سن کر آسمان پھٹ جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے خلاف اتنی بڑی بات ہے، اگر آسمان کو احساس ہو وہ سن لے، وہ پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ڈھہ کر گر جائیں، یہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تہمت اللہ اپنے اوپر مانتا ہے اس بات کو، وہ کہتا ہے یہ مجھ پر تہمت الزام سب سے بڑا، اس کے ساتھ شرک کرنا یہ الگ جرم تھا، کسی کو اس کا بیٹا بنانا شرک، اور شرک سے آگے ایک درجہ اللہ کو گالی ہے۔ حدیث بخاری شریف کی 4690 نمبر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ یہ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا مجھے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ اسے حق نہیں تھا کہ مجھے جھٹلا دیتا، وَشَتَمَنِي، اور یہ مجھے گالی دیتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اسے یہ حق نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا،
اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جھٹلاتا کیسے ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے اسے پہلے پیدا کیا تھا اب دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ مجھے جھٹلاتا ہے کہ میں اسے اٹھا نہیں دوبارہ سکتا، میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری قدرت کو جھٹلاتا ہے. وَشَتَمَنِي، اور یہ مجھے گالی دیتا ہے. گالی کیا ہے؟ شتمہ ایایا، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے جب کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا، اسے پروردگار اپنے لیے گالی مانتا ہے، گالی مانتا ہے. اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا، بخاری شریف 6099 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا لوگوں سنو، لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، اللہ سے زیادہ تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں کہ جتنی تکلیف دہ بات وہ سنتا ہے پھر صبر کرتا ہے. کیسے کیسے؟ انہم لیدعون لہ ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہے. وَإِنَّهُ يُوَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اور پھر بھی وہ ان کو رزق دیے جا رہا ہے. وہ یہ سن کر کے انہوں نے میرا بیٹا بنا رکھا ہے، پھر بھی ان کو رزق دیا جا رہا ہے، دیتے جا رہا ہے. اتنا صبر کرتا ہے پروردگار عالم. میں جو عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید جس بات پر یہ کہتا ہے آسمان پھٹ جائے، اتنی سخت بات ہے، جسے حضور فرمائے یہ اللہ کو گالی ہے اگر کوئی کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ عیسائی جھٹلا ہی نہیں سکتے. ان کی کل انجیلیں ہمارے پاس ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہوئے تھکتے نہیں. بیٹا ہے. اب جسے ہم کہتے ہیں 25 دسمبر جو کل آ رہی ہے، جس پر کرسمس منایا جاتا ہے، عیسیٰ نبی کی پیدائش، ہر نبی کی پیدائش ہم لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے. ہر نبی کی پیدائش ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. مگر عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ عیسیٰ کو نبی کے طور پر نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. ان کا عقیدہ عیسائیوں کا عیسیٰ نبی کی پیدائش نہیں، اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہے. اب وہ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی. اس لیے ہمارے کل علماء نے متفقہ طور پر حرام قرار دیا ہے کوئی مسلمان کسی عیسائی کو کہے کرسمس مبارک ہو تمہیں. مبارک دینا حرام ہے کرسمس کی. کئی لوگوں نے تو کہا خود دینے والے کا ایمان شک میں پڑ جاتا ہے کہیں اسلام سے نکل ہی نہ جائے، اتنا سخت کام ہے. امام احمد بن حنبل کے سامنے سے کوئی عیسائی گزرا کرتا تھا، طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہے، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا جب بھی کوئی عیسائی آپ کے سامنے سے گزرے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیوں؟ فرمانے لگے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. میں طاقت ہی نہیں رکھتا کہ میں وہ ایسے شخص کو دیکھ سکوں جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہوا ہے. برداشت نہیں کر سکوں گا میں اسے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور پھر میرے سامنے سے گزر جائے. لا اقدر ان انظر الی من افترى علی اللہ وکذب علیہ، میری طاقت نہیں، میں کیسے برداشت کروں. یہ وہ لوگ ہیں، ہمیں اسلام نے رواداری کا درس دیا. ان کی تعزیت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں، ان کو خوشی ہو کوئی بات نہیں، آپ رواداری کا معاملہ رکھیں، لیکن ان کی مذہبی تہوار پر جسے کرسمس کہتے ہیں اس پر مبارک اس لیے دینا حرام ہے کہ یہ نبی کی پیدائش نہیں، یہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا عقیدہ کر رہے ہیں. اب مبارک دینے والا خود اس جرم میں شریک ہونے کا خطرہ ہے. لہذا قطعاً کوئی شخص کرسمس کی مبارک نہ دے. ہماری حکومتیں غلام ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو بتانے والے سو گئے جنہوں نے حکومت و حکمرانوں کو بتانا تھا. بتایا نا ایک بندے نے سعودی عرب میں،
ایک امام نے کھڑے ہو کر اتنا کہا، سعودی عرب میں ہمارا حکمران اسرائیل اور امریکہ کا ایجنٹ ہے، ممبر سے اتار کے اسے پھانسی پہ چڑھا دیا ہے اگلوں نے۔ یہ ہے دور، یہاں پر کوئی بول سکتا ہے؟ حکومت کو نہیں سمجھایا جا سکتا کہ آپ جا کے عیسائیوں کے ساتھ ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کیوں کہتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ ان کا کام ہے۔ مگر میں یہ عرض کرتا ہوں بل اتفاق علماء مسلمانوں کے، عیسائی وہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں، خواہ وہ سنی ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، متفقہ طور پر فیصلہ ہے کوئی کسی عیسائی کو کرسمس کی مبارک نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس بات سے احتیاط کیجئے گا، کرسمس کی مبارک دینا یہ قطعاً ناجائز ہے۔ ایک دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کوئی شاید مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے ہاں۔ ہم جو سجدہ کرتے ہیں، زمین پر سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر سجدہ نہ ہو کہ آپ کا سر بس نرم جگہ پر رہے اور زمین کی سختی کو محسوس نہ کر سکے۔ جہاں جا کے آگے ابھی جانے کی سر گنجائش رہے، جیسے فوم کے گدے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ کا سر اوپر والی سطح پر ہے، ابھی وہ اور تھوڑا دبائیں گے تو وہ نیچے جا سکتا ہے۔ زمین کی سختی کو آرام سے آپ سر رکھیں اور نیچے سختی آپ کی محسوس ہو، اس طرح سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ کرسی پر بیٹھنے والے وہ تو اشارے والا معاملہ الگ ہے، جو زمین پر سجدہ کر رہے ہیں بات ان کی کر رہا۔ وہ اگر سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ ایسی جگہ پر کر رہے ہیں جہاں سر پوری طرح وہ زمین کی سختی کو محسوس نہیں کرتا، اتنا فوم نرم ہے، ایسا نرم ہو کہ سر پورا چلا جائے، آگے مزید جانے کی صرف کپڑا ہی رہے بیچ میں، وہ الگ چیز ہے، اس کی خیر ہے۔ لیکن جہاں سر ابھی لرزتا ہے، سر رکھا ہوا ہے، ابھی اس کی پیشانی ناک ہل سکتی ہے، کبھی پیشانی نیچے چلی جائے، کبھی ناک نیچے چلا جائے، ایسی نرم جگہ فوم کے گدے پر تو سجدہ کرنا معذور شخص کے علاوہ حرام ہے، ہوتا ہی نہیں۔ جو بیڈ ہے جسے ہم فوم کا گدا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ نرم گدیلے جو گدیلے سے ہیں جن میں نرمی محسوس ہوتی ہے، اس پر سجدہ کرنا مکروہ کے درجے میں ہے۔ ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا، ایسا ہونا چاہیے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ یہ ایک مسئلہ تھوڑا سا میں نے عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے سارے معاملات میں شریعت محمدی کے پیروکار رہیں، حضور سید عالم کے حکم پر چلتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔